ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان صاحب۔ علی محمد خان صاحب، ابھی آپ کے ہم ٹویٹ کا ہم تذکرہ کر رہے تھے جو آپ نے کیا ہے اور جس پر آپ نے کہا ہے شوٹ دا میسنجر۔ بلا شبہ بات یہ ہے کہ آر وائی نیوز ایک پلیٹ فارم ہے اور ظاہر ہے کہ ہم ایک موقع فراہم کرتے ہیں سیاسی جماعتوں کو کہ یہاں پر آ کے اپنا موقف دے سکیں، لیکن یہاں پر جو طریقہ کار اس کے اندر بعد میں اپنایا گیا حکومت کی جانب سے، اس پر آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ دیکھیں، ہمارا آئین اور ہمارا قرآن ہمیں پابند کرتا ہے کہ ہم سچ لکھیں اور سچ کو فروغ دیں۔ اب جو اظہار رائے کی آزادی کا قانون ہے، اس میں آپ کسی کو پابند نہیں کر سکتے کہ آپ کوئی بات بھی نہ کریں۔ ہاں، اگر وہ کوئی ایسی بات کرتا ہے جو انٹیگریٹی آف پاکستان کی سلامتی، ساورنٹی، پاک فوج کے خلاف ایک ایسی بات ہو جو قانون کی زد میں آتی ہے، تو وہ بندہ وہ بات نہیں کر سکتا۔ لیکن کسی بھی چینل کو جو 24 گھنٹے چل رہا ہوتا ہے، ایسا سسٹم کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ پہلے سے پریمپٹ کرنے کہ کوئی بندہ کیا بات کرے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک چینل یا ایک نیوز پیپر یا ایک جرنلسٹ جو ہے وہ سب کا ہوتا ہے، وہ سب کو ایکسیس دیتا ہے، سب کی بات عوام تک پہنچاتا ہے، اس کے بعد عوام کی مرضی ہے کس کی بات کو وہ لے، کسی کو نہ لے۔ تو اب ایک نیوز چینل ہے جو پی ٹی آئی کو بھی دکھا رہا ہے، جو مسلم لیگ نون کو بھی دکھا رہا ہے، جو پیپلز پارٹی کو بھی دکھا رہا ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ جس کو بات پسند نہیں آتی وہ اس چینل پہ نہ آئے۔ لیکن اگر اے آر وائی نے ایک خبر نشر کی یا کسی کی ایک پریس کانفرنس نشر کی یا کسی کی ایک رائے وہاں سے چلی، تو وہ تو شخص کی ذاتی رائے ہے، چاہے میری ہو چاہے کسی اور کی ہو۔ اس پہ چینل کو اس حد تک جا کے آپ اس کا گلا دبوچیں کہ آپ رات کے اندھیرے میں جا کے بچوں کے سامنے جو ہے ورکنگ جرنلسٹ کو اور نیوز چینل کے ملازمین کو، اور خاص کر جو عماد کی بات ابھی صبح میں نے دیکھی، مجھے بڑا دکھ ہوا کہ ایک ورکنگ آدمی ہے، ایک مڈل کلاس کا، جس کی فیملی ہے، بچے ہیں، وہ اپنی جاب کر رہے ہیں۔ آپ نے جناب جا کے تو رات کے اندھیرے میں کون سا وہ کوئی دہشت گرد تھا، کوئی وہ پتہ نہیں کون سے انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا خدا نخواستہ ممبر تھا کہ وہ کہیں بھاگ رہا تھا، آپ اس کو طریقے سے، خواتین آپ کے پاس پولیس آفیسرز نہیں ہیں، آپ کے پاس سرچ وارنٹس نہیں ہیں، بچوں کے سامنے دیکھیں، ایک ہوتی ہے سیکیورٹی میرے بھائی، ایک ہوتی ہے سینس آف سیکیورٹی۔ ہمارے ملک کو خدا را سیکیورٹی اسٹیٹ نہ بنائیں کہ اگر سیکیورٹی ہوگی پھر، لیکن سینس آف سیکیورٹی نہ ہو تو ہر شخص پہ ڈر رہا ہوتا ہے۔ اب یہ جو کراچی میں ہوا ہے، پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، اور یہ بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈرامہ کرتی ہے نا پیپلز پارٹی، خدا را یہ جو بھٹو زندہ ہے کا ڈرامہ آپ کرتے ہیں نا، بھٹو صاحب کو آپ لوگوں نے مارا ہے، ان کی سیاست کو جتنا نقصان اس زرداری صاحب نے دیا ہے وہ ضیاء الحق صاحب کے دور میں بھی ایک ڈکٹیٹرشپ میں بھی نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان تمام چیزوں سے دور ہٹنا جو زرداری صاحب نے جو کیا ہے، جو بھٹو صاحب کی فلسفی تھی، یا میں محترمہ بینظیر صاحبہ کی بات خاص کر کروں گا کہ وہ ہمیشہ اظہار رائے کی آزادی کی بات کرتے تھے اور انہوں نے خود بھی اسٹرگل کیا تھا۔ یہ جو انہوں نے کراچی میں کیا ہے، اس کے بعد بھی پیپلز پارٹی کا شخص آ کے ڈیموکریسی پہ آپ کو لیکچر دے، کیا یہ اس کو اخلاقی طور پہ کرنا چاہیے کہ رات کے اندھیرے میں عماد یوسف نے کون سا کوئی کراچی کے میٹروپول میں بم پھاڑ دیا تھا؟ رات کے اندھیرے میں جا کے آپ نے اس کے ساتھ طریقہ ہے، یہ ہم جاننا چاہیں گے علی محمد خان صاحب۔ somehow this is not the very first time that has happened and unfortunately I don't think so کہ یہ کوئی آخری دفعہ بھی ایسا ہوگا، لیکن جس طریقے سے ان کی گھر کی پریویسی کو انویڈ کرتے ہوئے یہ گھر کے اندر انٹر ہوئے ہیں، بیوی بچے موجود ہیں، ان کی وائف سے میری بھی بات ہوئی ہے، they are so terrified کیونکہ ان کے سامنے تمام تر چیزیں ہوئی ہیں، ان کے بچوں کے سامنے تمام تر چیزیں ہوئی ہیں، جس طریقے سے ان کے میاں کو اڈاپٹ کیا گیا بچوں کے سامنے، یہ بڑا چیزوں کو پھینکا گیا ہے۔ ہم ان کے مناظر دکھا رہے ہیں کس طریقے سے ان کی ڈرورز کو کھولا گیا ہے، کس طریقے سے مطلب خاتون کے پرس میں، آپ خاتون کے پرس میں ایک میل پولیس اہلکار کا کیا لینا دینا، خاتون کا پرس چھیڑ رہے ہیں، کوئی خاتون پولیس اہلکار بھی ان کے ساتھ نہیں ہے، یہ کون سا طریقہ کار ہے، یہ کون سا جنگل کا قانون ہے؟ دیکھیں، یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے جو امریکہ کی ایما پہ بیٹھی ہے، یہ ہے پریشان، اور پریشانی میں انسان جتنا زیادہ مبتلا ہوتا ہے اس سے ایسی حرکات و سکنات ہوتی ہیں جو اس کو اور بھی زیادہ رسوائے زمانہ کرتی ہیں۔ اے آر وائی کا کیا قصور ہے؟ اے آر وائی کا صرف ایک قصور ہے کہ یہ پہلے دن سے کھڑا رہا ہے ظلم کے خلاف اور یہ بات کرتا ہے، اور ہمارے دور میں ہمارے خلاف بھی اس نے خبریں چلائی ہیں۔ ہمارے بہت سے سیاستدانوں کو، ہمارے لوگوں کو گلا رہتا تھا، جناب آپ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اے آر وائی کھڑا ہے، جب پیپلز پارٹی کا دور تھا تب بھی، جب مسلم لیگ نون کا تھا
मुझे याद है पिछले दौर में भी कोई, मुझे याद है इन्होंने कोई बॉयकॉट किया था शोज वगैरह का, अब ये दोबारा वही सिलसिला चल रहा है। अब अगर आपको मकसद वही होती है ना कि खबर का मेरिट देखा उसके मुताबिक चलाया जाना, उसका मकसद ये नहीं होता कि किसी सियासी जमात की सपोर्ट या किसी को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज जो आई होप, इनको तो खैर समझ नहीं आएगी लेकिन अदालतें मौजूद हैं और ज़ाहिर आपको रिलीफ उधर ही से मिलेगी और किसी भी गलत काम के साथ जो है हम नहीं है। एक खबर वहाँ पे चली जो एक शख्स की एक राय है या एक पॉलिटिकल ओपिनियन है, जिससे उस चैनल का क्या काम है, चैनल ने वो नशर कर दी। अब उसमें जाके असल में रीजन ये नहीं है, असल में रीजन ये है कि किसी भी चीज को बहाना बना के आप एक चैनल को टारगेट करते हैं क्योंकि वो आपकी लाइन टो नहीं कर रहा, वो आपसे लिफाफे नहीं ले रहा, वो खड़ा है, वो सच दिखा रहा है। आज आप देखें पाकिस्तान में 80-85% जो है TRP किसकी आ रही है, क्यों कोई और चैनल, कोई दूसरा चैनल आज से सच दिखाना शुरू करे, उसको भी लोग देखेंगे। देखें पाकिस्तानी ये वो 90s वाली कौम नहीं है, मियाँ साहब को और ज़रदारी साहब को, ये पुराने दौर के लोग हैं। पता नहीं ये ट्विटर वगैरह खुद हैंडल भी करते हैं कि नहीं, इनको नहीं पता कि आप इस तरह नहीं कर सकते। जो पिछले किसी जमाने में आपको याद होगा मियाँ साहब के दौर में एक साथी को उठाया गया था मशहूर, आजकल खैर उनकी जबान बोलते हैं। बहरहाल मैं समझता हूँ कि ARY को जो है, जो पिछले कई सालों से आपने एक स्टैंड लिया, 2014 के धरने में भी आपने जो है वो कवर किया था। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।